بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد قریش نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کیے تو سب سے پہلے جو افراد ظالموں کے ظلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہوئے وہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو طالب تھے۔ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حد سے زیادہ مشفق تھے۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں کی وفات ایک ہی سال ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ہاتھوں بہت سی تکالیف اٹھانا پڑی تھیں۔ وہ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار ہمدردی کے ساتھ آپ کو تسلی دیا کرتی تھیں، جبکہ حضرت ابو طالب قریش کے ظلم و ستم سے آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہجرت سے 3 سال قبل جب جناب ابو طالب بھی وفات پا گئے تو ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ ایک روز ان میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی سے بھری ٹوکری الٹ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسی حالت میں گھر تشریف لائے تو آپ کی دونوں معصوم بیٹیاں آپ کا سر دھوتے وقت رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رونے سے روکا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تکالیف میں گریہ و زاری سے منع فرمایا ہے۔ میرے چچا ابو طالب کی زندگی میں قریش ایسی حرکت نہیں کر سکتے تھے جس سے ان کو یعنی میرے چچا کو تکلیف پہنچتی۔ جناب ابو طالب نے قریش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی کے سلسلے میں شکایت کی اور خصوصاً عبد مناف کو اپنی رشتہ داری کا حوالہ دیا تو مشرکین قریش آپس میں مشورہ کر کے کہنے لگے، حمزہ و عمر رضی اللہ عنہما پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہیں، اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو بنی عبد مناف کے علاوہ دوسرے بہت سے قریشی قبائل بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ وہ اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مذہب کی برائی کرنے سے روکیں۔ چنانچہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، آپ اپنے دین کی تبلیغ تو کرتے رہیں لیکن قریش کے مذہبی عقائد سے تعارض نہ کریں تو وہ بھی معترض نہ ہوں گے۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دین وہ ہے کہ ایک دن سارا عرب اس پر فخر کرے گا اور اکثر اہل عجم بھی اسے اختیار کر لیں گے۔ اس پر حضرت ابو طالب بولے، بہرحال آپ قریش پر سختی نہ کرنا، ایک دن خود اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کی وفات جب قریب تھی تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اس وقت ابو جہل ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ عبداللہ بن ابی امیہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا، چچا کہیے لا الہ الا اللہ، اس سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی حاجت روائی ہوگی۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ سن کر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ فوراً بول اٹھے، اے ابو طالب، کیا اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب سے پھر جاؤ گے؟ پھر آخرکار ان دونوں نے ابو طالب سے حلت عبد المطلب پر کہلوا کر ہی چھوڑا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ آپ سے اس کی باز پرس نہ کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ ابو داؤد اور نسائی شریف میں ہے کہ جب حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، آپ کے بزرگ چچا کا انتقال ہو گیا ہے مگر وہ گمراہی پر تھے، اس لیے اب ان کے پاس کون رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تم ان کے یعنی اپنے باپ کے پاس رہو اور جب تک میرے پاس نہ آؤ کسی سے کچھ نہ کہنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت ابو طالب کے غسل دینے کا حکم دیا اور ایسی دعا دی جس کی بابت حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس سے بہتر ان کے نزدیک دنیا بھر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو طالب کی تجہیز و تکفین کے بعد واپس لوٹے تو فرمایا، اے میرے چچا، آپ نے مجھ پر ترس کھایا اور رحم فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ چنانچہ کچھ روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے جنازہ کے ساتھ تشریف نہ لے گئے کہ قریش کے بے وقوفوں کی شرارت کا ڈر تھا، اور نماز جنازہ اس واسطے بھی نہ پڑھائی کہ اس وقت نماز جنازہ مشروع نہیں تھی۔ یہاں ایک اور روایت بھی ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ جب جناب ابو طالب بستر مرگ پر تھے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے قریب بلا کر زیر لب کچھ کہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، میں نے ان سے جو کہنے کو کہا تھا وہ انہوں نے کہہ دیا ہے۔ اس جملے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا اشارہ غالباً ابو طالب کے کلمہ پڑھنے کی طرف تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو ان سے یہ شاید ہرگز نہ سن سکوں گا۔ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بعض علماء قدیم عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول سے استناد کرتے ہوئے جناب ابو طالب کے ایمان پر گواہی پیش کرتے ہیں، لیکن اس روایت کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور تاریخ میں اس روایت پر ابہام پایا جاتا ہے، مگر اس حقیقت کو نہیں جھٹلایا جا سکتا کہ بنی عبد المطلب میں حضرت ابو طالب بہت ہی رحم دل انسان تھے۔ انہوں نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دامن تربیت میں لیا، بلکہ بعد بعثت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار سے حفاظت کی، اور یہی نہیں بلکہ جب مشرکین قریش نے مسلمانوں سے ترک موالات و مواخات کی ٹھانی تو ابی طالب بھی کچھ دوسرے بنی عبد المطلب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شعب ابی طالب میں کم و بیش 3 سال تک مقیم رہے۔ اس کے علاوہ وہ ایسے فصیح و بلیغ اشعار کہتے تھے کہ جن کا جواب عربی ادب میں مشکل ہی سے ملتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔